شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے دوسرے پھول صاحبزادہ حافظ حشام الہی ظہیر ناظم اطلاعات جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور ہے مجاہد کی ادا اور۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج میں مختصر سے وقت میں آپ کی توجہ اس انتظامیہ کی غنڈہ گردی کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ آج آنے سے قبل ہمیں خون کے اوپر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی، یہ کہا جا رہا ہمارے بہت سے ساتھیوں کو یہاں پر آنے نہیں دیا جا رہا، تم لوگ مبارک کے مستحق ہو، تم نے ان پابندیوں کو اپنے جوتوں کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ اور حافظ صاحب نے انتظامیہ کو یہ بات کہہ دی تھی ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، آقا کے نظام کے لیے نکل پڑے ہیں، گردن کٹ جائے گی، مٹ جائے گی، خون اگر جسم میں ایک قطرہ بھی باقی ہوگا، اگر ہمارے جسم میں علامہ شہید کا خون ہوگا تو ہم ہر صورت میں دھوبی گھاٹ میں پہنچیں گے۔ اور آج ہم نے یہ وعدہ سچا کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم اس میدان میں آئیں گے، ہمیں انتظامیہ کی یہ ٹوٹی 300-400 پولیس اہلکار دھمکیاں لگا رہے ہیں، حافظ صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ جلسہ کر کے باہر نکلے، آپ کو گرفتار کریں گے، آپ پہ لاٹھی چارج ہوگا۔ اے ہزاروں غیور اہل حدیثوں، کیا تم اس بات پر تیار ہو کہ ان مٹھی پر پولیس والوں کو ٹکرا کے پاش پاش کر دو گے؟ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو اور ہم اس پولیس والوں کو پاش پاش کر دیں گے۔ ہم نے گولی نہیں چلائی، ہم نے ڈنڈا نہیں اٹھایا، ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے پستول کو نہیں اٹھایا، ہم نے لاٹھی کو نہیں اٹھایا، ہم نے کوئی چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کی۔ اور دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہم جیسے توحید پرستوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے روکے؟ اور لعنت ہے تم پہ، کیا تم نے مسلمانوں کے گھر جنم نہیں لیا؟ اور ہم آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے، سب کے سامنے اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں، ہمیں اگر نقصان پہنچا، ہماری جانوں کو نقصان پہنچا تو فقط 3 آدمی ذمہ دار ہوں گے۔ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ہوگا، دوسرا فیصل آباد کا DIG ہوگا، تیسرے کو تم خود پہچانتے ہو۔ افسوس بے شمار، افسوس بے شمار، سہنہائے گفتنی خوف فساد حلق سے نہ گفتہ رہ گئی۔ خدا کی قسم کئی مرتبہ اپنا دکھڑا سنانے کے لیے آگے بھی کہہ چکا ہوں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بچہ تھا جب علامہ دنیا سے چلے گئے، عمر 7 برس تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ہوا کیا؟ چند نوجوانوں نے نعرے لگائے علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ دل کو ٹھنڈک پہنچی، دل کو تسکین ہوئی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہوں گا اللہ یتیمی کا داغ تو سہا، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ بابا کے خون سے ملک میں انقلاب آیا۔ تم نے اس نعرے کو بلند کیا، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا تم نے یہ نعرہ نہیں تھا لگایا تھا؟ پھر انہوں نے تو قدم بڑھا دیا۔ کہاں گئے تمہارے نعرے؟ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ اور یاد رکھو، انقلاب کہیں آہوں اور سسکیوں سے نہیں آتا، انقلاب کے لیے آندھی بن کر نکلنے کی ضرورت ہے۔
طوفان بن کر چھانے کی ضرورت ہے۔ انتظامیہ نے، میں اگرچہ 100% مولانا عبدالعزیز کے موقف کا حامی نہیں، لیکن علماء کے کردار کو آزما لیا، وہ کٹ گئے، مر گئے لال مسجد کے اندر، ان کے ناپاک قدموں کو برداشت نہیں کیا۔ آج صوفی محمد صاحب سوات کے اندر نظام عدل کی بات کر رہے، اور ہماری غیرت کہاں پر چلی گئی؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، اور تم شریف کے بیٹے کے لیے سڑکوں پہ نکل سکتے ہو، لیکن کبھی آمنہ کے لگتے جگر کے لیے سڑکوں پر نہیں نکلتے، اور تم چیف جسٹس کے لیے سڑکوں میں نکلتے ہو، مدینہ کے چیف جسٹس کے لیے سڑکوں پہ نہیں آ سکتے، اور تم کیسے لوگ ہو؟ آؤ ملو۔ نظام عدل صرف سوات میں نہیں، بنیر میں نہیں، شانگلہ میں نہیں، بلکہ پورے پنجاب میں بھی نافذ ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، اہل حدیث کا یہ اعلان ہے، اور میری اس اعلان کی توثیق کرو، اور چور جب بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، اور زانی جب بھی زنا کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور جوش میں ہے طبیعت کثیر آج کل، سامنے جو بھی آیا وہ بہہ جائے گا۔ یہ ندیق زمانے سے مشہور ہے اپنی موز اور طغیانیوں کے لیے۔ واخر دعوانا